بدعت ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. اور آگے آئیے، تیسری حدیث اس سلسلے میں کیا ہے؟ اس رات میں قیام کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، یہ بھی لوگ کرتے ہیں اور یہ روایت ذکر بھی کی جاتی ہے خطبات وغیرہ میں. آئیے دیکھتے ہیں یہ روایت کیسی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا حدیث میں ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، جب 15 شعبان کی رات ہو، نصف شعبان کی رات ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو. اس کی رات کو قیام کرو یعنی تہجد عبادت وغیرہ کرو اور اگلے دن کیا کرو؟ روزہ رکھو. فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، اس لیے کہ اللہ تعالی اس رات کے سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. سورج ڈوب گیا، اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور فیقول، اللہ تعالی کہتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں. الا مبتلا فاعافیہ، الا مبتلا فاعافیہ، کہ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں. دو مغفرت کی، دو رزق کی اور دو عافیت کی رکعتیں پڑھتے ہیں نا لوگ مغرب کے بعد، وہ اس کے لیے پڑھتے ہوں گے. کوئی تو بتایا ہوگا 2 رکعت پڑھ کے مانگو یہ، 2 رکعت پڑھ کے مانگو وہ، 2 رکعت پڑھ کے مانگو یہ وہ. تو اس کی کوئی دلیل ہے نہیں، یہ دلیل مل رہی ہے، لیکن اس میں نماز کا ذکر ہے وہ بھی نہیں ہے. لیکن حدیث کیسی وہ آگے ہم دیکھیں گے. الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، اللہ تعالیٰ مسلسل اس طرح سے اعلان کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے. یعنی مغرب سے کب تک چلتا ہے یہ سلسلہ؟ فجر تک. مغرب سے عشاء تک نہیں ہے، مغرب سے فجر تک ہے. لیکن صحیح ہے کیا؟ پہلے یہ بھی دیکھیں گے. اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں. لیکن یہ حدیث بھی کیسی ہے؟ موضوع، گھڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 3 علتیں ہیں. پچھلی میں 2 پرابلم تھے، اس میں کتنے ہیں؟ 3 بڑھتے جا رہے ہیں. نمبر 1، پہلا راوی اس میں ہے ابراہیم ابن محمد. حافظ ابن حجر اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں صدوق یخطی، یہ راوی سچا تو ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے. حدیث میں کیا کرتا ہے؟ غلطیاں کرتا ہے. غلطیاں مطلب کام کاج میں نہیں، کائے میں غلطی کرتا ہے؟ حدیث میں. تو جو راوی حدیث میں غلطی کرتا ہے اس کی حدیث لی جاتی ہے. آپ ایسے آدمی کو اکاؤنٹنٹ رکھیں گے، بایو ڈیٹا میں لکھ کے بھیجا آپ کو، میں سب ٹھیک ہے لیکن میتھس میں غلطیاں کرتا ہوں، حساب کتاب میں سچ بولتا ہوں اور حساب کتاب میں غلطیاں کرتا ہوں، کیا آپ مجھ کو اپنے اکاؤنٹنٹ رکھیں گے؟ آئیے کریں گے. آپ بولیں گے سچا ہے، بہت اچھا ہے، کوئی دوسرا کام دے سکتا ہوں لیکن حساب کا کام تجھ کو نہیں دوں گا. سچا ہے، بہت اچھی بات ہے، چوکی داری دے سکتا ہوں، دوسرا کچھ کام دے سکتا ہوں، ایڈوائزر بنا سکتا ہوں، لیکن اکاؤنٹنٹ تو یہ سچا ہے. لیکن حدیث میں کیا کرتا ہے؟ غلطیاں. تو اس کی باقی چیزیں تو لی جا سکتی ہے لیکن حدیث میں غلطیاں کرتا ہے، وہ نہیں لیا جائے گا. یہ اس لیے ایک پہلی علت ہوئی. دوسرا راوی معاویہ ابن عبداللہ ابن جعفر. اس راوی کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں مقبول، یہ راوی مقبول ہے. بعض لوگ جو ابن حجر کی اصطلاح نہیں جانتے وہ سمجھیں گے چلو یہ تو مقبول نکلا. لیکن مقبول جب ابن حجر کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے اکیلا نہیں چلے گا، اگر کوئی سپورٹ اس کا ہو تو مقبول، ورنہ نہیں. یعنی ابن حجر نے اپنی کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ میں کسی کو مقبول کہوں تو کیا مطلب ہے؟ اگر اس کے سپورٹ میں کوئی اور حدیث ملتی ہے تب تو مقبول ہے، نہیں تو نہیں، ورنہ لین الحدیث کو مانا جائے گا. تقریب التہذیب میں مقدمے میں انہوں نے بات کہی ہے. تو یہ بھی سپورٹ نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں لیا جائے گا، ورنہ پہلی وجہ سے تو ویسے ہی حدیث کیا ہو گئی؟ ریجیکٹ ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ یہ تھوڑا خطرناک اور بھیانک اور ڈینجر ہے ذرا، اس کی وجہ سے پچھلی چیزیں چھوٹی لگنے لگیں گی آپ کو. کیا ہے؟
تیسرا راوی ہے عبداللہ، اس کے سند میں تیسرا راوی ہے ابن ابی صبرہ، بعض لوگوں نے غلطی سے اس کو بصرہ کہا ہے یا بصرہ کہا ہے، صبرہ ہے، ابن ابی صبرہ۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ضعیف، یہ راوی کمزور ہے۔ عبداللہ ابن امام احمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام مالک اس راوی کے، امام احمد ابن حنبل اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں لیس بشیء کان یضع الحدیث ویکذب، یہ راوی بالکل بے قیمت ہے، لیس بشیء، کچھ نہیں ہے یہ۔ کیا کرتا تھا؟ کان یضع الحدیث، حدیثیں گھڑتا تھا، ویکذب، اور جھوٹ بھی بولتا تھا، دین میں بھی جھوٹ، آؤٹ سائڈ دین بھی جھوٹ، حدیث کے بارے میں بھی جھوٹ اور جھوٹی جھوٹ، تو حدیث گھڑنے والا راوی ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ کان ممن یروی الموضوعات عن الثقات، یہ راوی معتبر راویوں سے حدیثیں، گھڑی ہوئی حدیثیں نقل کرتا تھا، گھڑ کے ان کے نام سے حدیثیں بیان کرتا تھا۔ لا یجوز الاحتجاج به، اس راوی کی حدیث سے دلیل لینا جائز نہیں۔ اسی طرح سے امام حاکم کہتے ہیں یروی الموضوعات یعنی الاخبار، معتبر راویوں کے نام سے حدیثیں گھڑ کے پیش کرتا تھا۔ تہذیب التہذیب میں یہ سارے اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی علماء کے اقوال اس میں ہیں۔ تو یہ 3 پرابلم اس حدیث کی سند میں ہیں، پھر بھی لیں گے آپ اس کو؟ نہیں لے سکتے۔ پہلی ہی وجہ کافی تھی، دوسری نے اس میں اور 4 چاند لگا دیے، تیسری نے تو روز روشن کی طرح واضح کر دیا کہ حدیث دلیل کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ روایت موضوع ہے، اس لیے کہ اس کو بیان کرنے والا حدیث گھڑنے والا راوی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات کو قیام اللیل کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، اس کی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اعتراضات کی ان کا کچھ جواب دیا نہیں ہے، چپ ایک دم، کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔